السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوچیں صرف 2 دن باقی ہیں۔ رمضان جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، وہ ہم سے دور ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آج سب کے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا اللہ نے توبہ قبول کر لی؟ کیا میرے گناہ واقعی معاف ہو گئے؟ ہاں، اور اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے توبہ کی حقیقت، قبولیت کی نشانیاں، اور آخری 2 دن میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا لائک مجھے حوصلہ دیتا ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے، بار بار غلطیاں کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نہایت معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ جس سے وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، زیادہ چاہتا ہے، وہ بندہ اس کے سامنے جھکے، روئے اور دل سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے، ندامت کے ساتھ سچی نیت سے استغفر اللہ کہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہوتی ہے، یہ ایک شرمندہ بندے کی پکار ہوتی ہے۔ رمضان جا رہا ہے اور یہ وقت ہے سوچنے کا، کیا ہم ویسے ہی ہیں جیسے رمضان میں پہلے تھے، یا واقعی ہم بدل گئے ہیں؟ اگر ہم نہیں بدلے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے اس مہینے میں استغفار نہیں کی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں کی، ہم گناہوں سے پاک نہیں ہوئے۔ لیکن اگر بدل گئے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی نشانی ہے گناہوں سے نفرت ہو جانا۔ اگر گناہوں سے آپ کو نفرت ہونے لگے تو سمجھ جائے کہ آپ کا دل بدل گیا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ، یعنی پہلے انسان جو گناہ کرتا ہے وہ مشکل ہونے لگتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دیا جائے، اور یہی بڑی نشانی ہے۔ تیسری نشانی ہے عبادت میں سکون آنا۔ جب آپ کا نماز میں دل لگے، قرآن پڑھنے کا دل کرے، تو یہ قبولیت کی بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو آنا۔ جب آپ دل سے استغفار کہتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کا دل نرم کر دیا ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت پسند کرنا، یعنی جو لوگ نیک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق بہتر ہوں، آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانا شروع کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ یہ میں نے آپ کو کچھ بڑی نشانیاں بتائی ہیں جو مین ہیں۔ استغفار کے نہایت بہت زیادہ فائدے ہیں، استغفار کے بہت فوائد ہیں۔ سب سے بڑا یہ کہ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جتنی مرضی بڑی ٹینشن ہو، پرابلم ہو، آپ لوگ جو ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ ساری ٹینشن، انگزائٹی جو ہے وہ استغفر اللہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور ٹینشن جہاں سے بھی آتی ہے، مشکلات، مصیبتیں جہاں سے بھی آتی ہیں، وہ سب اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ رزق میں برکت، آج کل جو ہے وہ انسان رزق کے لیے بہت محنتیں کرتا ہے۔ آپ لوگ محنت بھی کریں، حلال کھائیں، اور دیکھیں استغفار کریں، اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ کا رزق جو ہے وہ اس جگہ سے آئے گا، وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں میری پیاری بہن، اگر رمضان جا رہا ہے نا، یا چلا بھی گیا ہے، تو وہی گناہ، وہی غفلت، وہی لاپرواہی، وہی سستی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان ضائع کر دیا ہے۔ ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آیا، وہ ضائع ہو گیا، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم لوگ زندہ ہوں گے یا نہیں، ہمیں بالکل بھی کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا اگلا سانس آئے گا کہ نہیں۔ ہمیں اگر آج کچھ ہو جائے تو
ہم قبر میں جا کے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنی شرمندگی والی، اتنی بدقسمت والی، اتنی بد نصیبی والی بات ہے کہ ہم نے 1 منٹ اپنے لیے نہیں نکالا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ 1 منٹ ہم نے موبائل پکڑا، موبائل دیکھا اور فضول کام کیے، لیکن گناہوں کی معافی نہیں کی۔ آپ کو یہاں پر میں بتاؤں گی کہ اب آپ لوگوں نے آخر کار کرنا کیا ان آخری دنوں میں، ٹھیک ہے؟ پہلا یہ کہ کثرت سے استغفار کریں، ٹھیک ہے؟ منہ میں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں استغفر اللہ کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سچے دل سے، نیت کے ساتھ، سچے دل سے، شرمندگی کے ساتھ کریں۔ دوسرا، سچی توبہ کریں، دل سے کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تیسرا یہ کہ راتوں کو جاگیں۔ یہ جو رمضان کی آخری راتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، ان میں جاگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے۔ چوتھا یہ کہ دعائیں مانگیں، جتنی آپ لوگ عام روٹین میں دعائیں مانگتے ہیں اس سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ خاص طور پر یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری تقدیر بدل دے، مجھے نیک بنا دے۔ سوچیں اگر آج معافی نہیں مانگی تو پھر کب مانگیں گے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ رمضان میں رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بس ایک استغفر اللہ، سچی توبہ جو ہے وہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دروازے تو پہلے ہی کھلے ہیں، بس آپ نے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں ان کی، ٹھیک ہے؟ ابھی دل سے استغفار کریں اور کمنٹس میں استغفر اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو یہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جس طرح آپ کا بھلا ہوا ہے، جس طرح آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، تو اسی طرح کسی اور کی بھی زندگی بدلے۔ جزاک اللہ۔